السلام علیکم ناظرین، روبین اس قسط کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ روبینہ ایک بچی سے ملتی ہے اور بچی کہتی ہے کہ امی آپ کیوں نہیں آئی تھی۔ روبینہ کہتی ہے کہ بیٹی میں مصروف تھی، میری پیاری بیٹی، لیکن پریشان مت ہو، میں جلد ہی تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گی۔ میری بیٹی ایلس پریشان مت ہو، ہم بہت خوش رہیں گے۔ اتنے میں خلیل خالد پیچھے سے آ کر ایلس کو بلاتے ہیں۔ بچی کہتی ہے کہ آپ کیسے ہیں انکل۔ ایلس کہتی ہے کہ خلیل دوڑ کر خلیل خالد کو ملتی ہے۔ خلیل اسے کچھ کھلونے اور کھانے کی چیزیں دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر کھیلو، مجھے تمہاری امی سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر روبینہ خلیل سے کہتی ہے تو تم اس کے جس کا وہ ذکر اتنے پیار سے کرتی ہے کہ چچا خلیل ہیں، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کیوں صبر کر رہا ہوں؟ میں نے تمہاری بیٹی کے لیے تمہیں زندان سے نکالا تھا، لیکن تم مجھ پر ہی دباؤ ڈال رہی ہو۔ روبینہ کہتی ہے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ خلیل کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ؟ روبینہ کہتی ہے کہ اس کا پوچھ رہے ہو؟ خلیل کہتے ہیں کہ روبینہ میرے پاس یہ وقت کھیلنے کا نہیں ہے، ہمیں فوراً جورس کے پاس لے کر چلو۔ روبینہ کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن تم دوبارہ کبھی ایلس کے قریب نہیں جاؤ گے۔ خلیل کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو خود سے بچاؤ، نہ کہ ہم سے۔ دوسری طرف زلفو پاشا اپنی بہن سے ملتے ہیں۔ وہ جمیلہ سلطان کو بتاتے ہیں کہ ایک جاسوس ہے، اسے میں جانتا ہوں اور اس پر اعتماد کرتا ہوں، وہ محمود جلال الدین پاشا کے فیصلے میں دلچسپی رکھتا ہے، ہم اس معاملے کو تحقیق سے بدل سکتے ہیں اور سچ کو بے نقاب کر سکتے ہیں۔ جمیلہ سلطان کہتی ہے کہ میں نے گزشتہ رات ہمارے سلطان سے اس بارے میں بات کی، میں نے کہا کہ اس معاملے کو دوبارہ دیکھنا چاہیے۔ زلف اسماعیل کہتے ہیں تو انہوں نے کیا کہا؟ جمیلہ بتاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، نتیجہ بدل نہیں سکتا۔ زلف اسماعیل کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں؟ جمیلہ سلطان کہتی ہے کہ میں اس جاسوس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اتنے میں وہاں بیدار سلطان آ جاتی ہیں اور زلف اسماعیل کو خوش آمدید کہتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی، جب میں نے سنا کہ آپ جمیلہ سلطان سے ملنے آئے ہیں، میرے خیال میں آپ نے ابھی تک کافی نہیں پی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم باغ میں بیٹھ کر ایک ساتھ کافی پی سکتے ہیں۔ جمیلہ سلطان کہتی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے پوچھنے ہی والے تھے یا ہم مجھ سے ملنے اور کافی پینے کے لیے آئے تھے؟ زلف اسماعیل کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہوں گا سلطانہ۔ دوسری طرف اوبر آ کر ظالمان کو بتاتا ہے کہ زلف اسماعیل نے جواد کو مارنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ اچھی خبر ہے؟ تو میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ اوبر کہتا ہے کہ پرسکون رہو، اس نے انہیں آدمیوں کو اسپتال میں بھیج دیا ہے اور آپ اپنے آدمیوں کو بالکل اسی وقت اسپتال بھیج دیں گے جب کہ آپ کے آدمی میں یہ کام کر رہے ہوں گے، تو وہاں موجود تمام لوگوں کا دھیان ان لوگوں پر ہوگا جنہیں اسماعیل پاشا نے بھیجا ہے۔ سلمان کہتا ہے کہ ہم آدھی رات کا انتظار کریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، وقت ہو چکا ہے، مجھے عبدالحمید کو جھوٹ پر یقین کروانا ہوگا، چونکہ یہی صحیح وقت ہے، اسے سچ کا نہیں پتہ چلنا چاہیے، ہمیں اور بھی جھوٹ بولنا ہوں گے۔ دوسری طرف نادر اور آصف امرے کھانے کے لیے ہوٹل پر جا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں ایک آدمی اخبار لے کر ان کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس آدمی کو تلاش کر رہا ہوں، اس کا نام خلیل خالد ہے۔ جیسے ہی وہ اخبار دیکھتے ہیں تو نادر صاحب اسے پکڑ کر ایک کونے میں لے لیتے ہیں۔ آصف امرے کہتے ہیں کہ تمہیں خلیل خالد سے کیا کام ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آصف امرے جلدی سے اس کی تلاشی لیتے ہیں، نادر کو بتاتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر آصف امرے کہتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں خلیل خالد سے کیا کام ہے؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں خلیل خالد کا سپاہی ہوں، ہم یونان کی جنگ میں ایک ساتھ لڑے تھے، میں یہاں یہ خبر پڑھنے کے بعد آیا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ آصف کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ آؤ۔ آصف کہتے ہیں کہ آپ چچا کے سپاہی ہیں تو ہمارے بھی بھائی ہیں، چلو ہمارے ساتھ چلو۔ دوسری طرف ایڈورڈ جورس مقتل سے پوچھتے ہیں کہ ہم کارروائی کب کریں گے؟ مقتل بتاتا ہے کہ ہم کل کریں گے، جب روسی سفیر کل کھانے کی دعوت پر جائے گا تو ہم اس جگہ پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیں گے۔ یہ بات روبینہ فائن سن کر تھوڑا مچکچاتی ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ہم اس کے جسم کے پاس چھوڑ دیں گے اور وہ ایک کاغذ ایڈورڈ جورس کو دیتا ہے۔ جورس کہتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے؟ پاس کھڑا گوریو کہتا ہے کہ یہ امروں کا جھنڈا ہے۔ ایڈورڈ کہتا ہے کہ آپ کا پرچم بھی تیار ہے؟ گوریو کہتا ہے کہ ہم یقیناً ہم گھروں میں ہیں، ہمارا اتنی مقصد یہ ہے کہ کوسوو میں ایک نئی ریاست قائم ہو۔ اس کے بعد جورس کہتا ہے کہ تم کون ہو؟ مقتل اس سے پہلے نہ میں تمہیں سر الطیب تمہارے بارے میں سنا اور نہ ہی تمہیں پہلے کبھی دیکھا ہے، جب میں تمہارے ساتھ تعاون کر رہا ہوں تو میں انہیں بہتر طور پر جاننا چاہتا ہوں۔ مقتل کہتا ہے کہ میرا نام مقتل ہے، میرا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل، میں صرف جناب ظالمان کے حکم کی پاسداری کرتا ہوں، اگر آپ کسی نے میری شناخت کے متعلق سوال کیا تو میں ان کی زبان کھینچ لوں گا اور وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ دوسری طرف سلطان کے سامنے ظالمان اور اس کی بیوی ایسٹر موجود ہوتے ہیں۔ ظالمان کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں سلطان، اگر آپ کی خواہش ہے تو میں ابھی اس جگہ پر اس عورت کو طلاق دے دیتا ہوں، اس نے مجھے بتا دیا کہ شادی عزت اور وقار کی موت ہے۔ سلطان فرماتے ہیں خاموش رہیے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں کہ کس نے آپ کو اسے مارنے کو کہا؟
اس کا جواب دیتی ہے کہ میں اپنے بیٹے گرون کے ساتھ اس گلی سے گزر رہی تھی جو کم جراسی سے گزرتی ہے۔ ایک کافی خوش مزاج لڑکا ہے، ایک میرا بیٹا گار، وہ میرے ساتھ اس وقت گھوم رہا تھا۔ ظالمان کہتا ہے خاتون اس کہانی کو چھوڑ دو، وہ تم سے کیوں چاہتے تھے اس وقت زہر دینے کے لیے۔ عشرت بتاتی ہے کہ انہوں نے میرے بیٹے کو مارا جب ہم راستے سے گزر رہے تھے تو اس کار کا نمبر 47 تھا۔ وہ چوروں جیسے لگ رہے تھے۔ انہوں نے میرے بیٹے کو بھی مارا اور مجھے بھی دھمکیاں دیں اور کہا کہ اگر میں نے زہر کھانے میں نہ ملایا تو وہ گار مار دیں گے۔ میں قسم کھاتی ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا یہ کھانا کس کے لیے تھا۔ میرا تو بیٹا اغوا ہو گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف خلیل خالد اپنے جوتے پالش کروا رہے ہوتے ہیں۔ تاتار بتاتے ہیں کہ عورت فرار ہو گئی ہے جناب۔ خلیل کہتے ہیں کہ وہ نہیں جا سکتی، تاتار وہ آئے گی اور مجھے بتائے گی، اس کے بغیر وہ کسی کا اتحاد کا حصہ بھی نہیں بنے گی۔ اتنے میں وہاں وہ عورت واپس آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی۔ بہرحال اس کونے کی طرف سے جانے کے بعد پہلا گھر ہے۔ خلیل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سیدھے ہماری جگہ پر پہنچ جائیے۔ روبینہ کہتی ہے کہ نہیں، میں نے تو وہی کیا جو آپ نے مجھے کہا تھا۔ دیکھیں خلیل خالد، اگر میں نے تمہیں اس جگہ پہ نہ دیکھا تو پھر ہم آئندہ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ روبینہ کے جانے کے بعد تاتار کہتے ہیں کہ اگر وہ آپ کو جانتی ہے تو کیا ہوگا؟ خلیل کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے جانتی تو وہ یہ جانتی ہوگی کہ میں اسے اس کی ہی بیٹی سے دور نہیں رکھوں گا۔ پھر تاتار کہتے ہیں کہ ہم اندر داخل نہیں ہوں گے جناب۔ خلیل کہتے ہیں کہ ہم یہیں کھڑے ہو کر انتظار کریں گے تاکہ ہم معلوم کر سکیں کہ وہ جہاں کیوں رہ رہے ہیں اور ان کا تعاقب کریں گے کہ وہ آگے کیا کرنے والے ہیں۔ دوسری طرف احمد پاشا تھوائے تخت کے ہاسپٹل میں دکھایا جاتا ہے جب بے چینی کی حالت میں ڈاکٹر اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر آ کر بتاتا ہے کہ ہم نے مریض کو کھو دیا ہے پاشا، اگرچہ یہ زہر ملک نہیں تھا لیکن اس نے دیگر پیچیدگیاں بھی پیدا کر دی تھیں۔ احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ ظاہر کریں کہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے اور جب آپ جان نہیں لگے سکے تو کہیں گے کہ آپریشن کامیاب رہا۔ سپاہی مرنے والے کو ایک الگ کمرے میں لے جائیں گے اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مر گیا ہے۔ اس کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونا دینا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ پاشا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جلال الدین کہتے ہیں کہ جیسا میں کہوں ویسا کریں، یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ دوسری طرف ظالمان اپنی بیوی عشرت کے ساتھ بگی میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ عشرت کہتی ہے کہ جو کچھ بھی میں نے کہا وہ تو جھوٹ تھا۔ ظالمان تمہیں کیا لگتا ہے وہ اس پر یقین کرے گا؟ ظالمان کہتا ہے کہ ہاں وہ اس پر یقین کر لے گا ورنہ وہ تمہیں حرم کا کام تفویض نہیں کرتا، اور کہتا ہے کہ اگر اسے یقین نہ آیا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنے دشمنوں کے قریب رہتا ہے۔ ظالمان کہتا ہے کہ اس صورت میں تمہیں اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور بہتر جھوٹ بولنے ہوں گے۔ عشرت کہتی ہے وہ تو میں بہت اچھی طرح سے کر سکتی ہوں۔ دوسری طرف جلال الدین پاشا سلطان کو بتاتے ہیں کہ جواد افندی مر گیا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ زہر اس کے جسم میں پیچیدگیاں پیدا کر رہا تھا۔ سلطان فرماتے ہیں کہ کیا اس کی موت کی خبر عام ہوئی ہے؟ احمد کہتے ہیں کہ نہیں سلطان، میں نے اہم احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ ڈاکٹر یہ تاثر دیں گے کہ اس کا آپریشن جاری ہے، وہ یہ تاثر بھی دیں گے کہ آپریشن کامیاب رہا اور اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا ہے، جسم کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے گا۔ اگر وہ اسپتال میں ان کا کوئی آدمی موجود ہوا تو وہ سمجھے گا کہ جواد ٹھیک ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ سب کو بتا دیجیے کہ جواد بچ چکا ہے اور وہ جلد ہی سے جاب ہو جائے گا۔ جو لوگ اسے مرنا چاہتے ہیں وہ جلد ہی کوئی اقدام کریں گے، محافظوں کی تعداد کم کر دیں لیکن کچھ ایماندار لوگوں کو اس کی حفاظت کے لیے رکھ لیں۔ کوئی ایسا آدمی جس پر ہمیں بھروسہ ہو، جسے معلوم ہو کہ اسپتال میں جو کوئی بھی آئے گا وہ کیا کچھ کرے گا۔ دوسری طرف آصف احمد اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ تم نے خلیل خالد کو کب دیکھا تھا؟ وہ آدمی بتاتا ہے کہ میں یہ بٹالین میں سپاہی تھا، خلیل خالد صاحب ہمارے کمانڈر بن گئے، ہم نے فام میں سرحد کی حفاظت کی۔ اتنے میں وہاں روبینہ آ جاتی ہے۔ آصف کہتے ہیں روبینہ تم جہاں کیا کر رہی ہو؟ روبینہ کہتی ہے کہ خلیل مجھے اس کا انتظار کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ وہ آدمی پوچھتا ہے کہ خلیل صاحب کب واپس آئیں گے؟ روبینہ کہتی ہے کہ کب مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، مجھے اپنے ہوٹل میں واپس جانا ہے، میں جانتا ہوں کہ اس جگہ کو کیسے تلاش کرنا ہے۔ آصف اس آدمی کو کہتے ہیں کہ تمہیں اب ہوٹل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو ہمارے مہمانوں میں شامل ہو، اپنا سامان باندھ اور واپس جہاں پر پہنچ جاؤ، تم جہاں پر رہ سکتی ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں اپنا سامان پیک کر کے۔ آصف کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ۔ دوسری طرف جورس اور مقتل ایک بگی میں بیٹھتے ہیں، خلیل اور تاتار باہر کھڑے ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اس بگی کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اندر بیٹھ کر جورس لارس کو کہتا ہے کہ کیا ٹکٹ تیار ہیں؟ لارس کہتا ہے کہ ہاں تیار ہیں۔ پھر جورس کہتا ہے کہ کیا ہم یہ وقت پر کر سکیں گے؟ مقتل اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت کم بھی ہو تو بھی ہو جائے گا۔ جورس کہتا ہے کہ لارس کے پاس روبینہ کا ٹکٹ ہے، اسے جانا ہوگا، وہ بندرگاہ پر ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، اگر ہم اسے مکمل نہیں کرتے تو اسے اکیلے جانا ہوگا۔ اس کے بعد مقتل باہر دیکھ کر کہتا ہے کہ بگی کو روکو۔
وہ کہتا ہے کہ سامنے اس جگہ پر جانا ہے۔ جورج کہتا ہے کہ کیا وہ وہاں اندر کون ہے؟ مکتب کہتا ہے کہ یہ غیر متعلق ہے، ہم صاحب کو قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے پیچھے تتار اور خلیل خالد بھی اپنی بگی لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ تتار بتاتے ہیں کہ بگی سے کوئی نہیں اترا۔ خلیل کہتے ہیں کہ یہاں کچھ ہونے والا ہے تتار، جو بھی منصوبہ بنا رہے ہیں وہ جہاں ہوگا۔ تتار کہتے ہیں کہ یہ صرف ایسی جگہ ہے جہاں غریب اور ضرورت مند کھانا کھاتے ہیں، وہ جہاں کیا کرنے والے ہیں خلیل کہتے ہیں کہ یہ میرے بینا ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے بعد بگی چل پڑتی ہے۔ دوسری طرف سلطان محل میں محمد کو طلب کر لیتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ ایک بہت اہم فرض ہے بیٹے، ہم کسی ایسے کو ڈھونڈ رہے ہیں جس پر ہم اعتماد ہو۔ آپ نے یقیناً جواد کے بارے میں سنا ہوگا۔ محمد کہتے ہیں کہ جی سلطان، سن رکھا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اسے بچایا نہیں جا سکا، وہ تو مر چکا ہے، لیکن ہمارا ایک منصوبہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں وہ قاتلوں کو اسپتال بھی بھیج دیں گے۔ محمد کہتا ہے کہ اگر ہم جان لیں کہ وہ کون ہے تو یہ بھی ہم جان لیں گے کہ جواد کو کون مارنا چاہتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں کہ بالکل بیٹے، ہم یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ آپ ایک مردہ جسم کے ساتھ وہاں ہوں گے، آس پاس زیادہ تر فوجی نہیں ہوں گے، حفاظتی اقدامات کو کم کر دیا جائے گا تاکہ جو لوگ دار اندازی کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے ایسا کر سکیں۔ محمد کہتے ہیں ٹھیک ہے سلطان، میں منصوبہ سمجھ گیا ہوں، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، میں اس نقاب پوش دشمن کو ضرور بے نقاب کروں گا، آپ بھروسہ کر سکتے ہیں مجھ پر۔